والسلام و تحیت والسلام۔ آپ ایک بیمار کی بیمار پرسی کے لے گئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیمار کو دیکھا تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، اس کے لیے اچھے الفاظ بولے، اسے نصیحت کی، اس کے لیے دعا کی۔ وہ ایسے ہو گیا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے، اور وہ شخص کہنے لگا مبارک ہے یہ بیماری جس کی وجہ سے شاہ میرے گھر آئے، مبارک ہے یہ درد جو مجھے آدھی رات کو جگا دیتا ہے، نماز پڑھوا دیتا ہے، میرا تعلق اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ اور اللہ نے اپنی مہربانی سے ایسے درد پیدا کیے، اور میرا مرض میرے لیے خزانہ بن گیا ہے، کیونکہ اس میں رحمتیں حاصل ہوئیں اور میں مقبول بارگاہ ہو گیا۔ لفظوں کا خزانہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا، کیونکہ لفظ جو ہوتے ہیں یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتے۔ درد ضرور ہوتا ہے، لفظ نہیں ہوتے۔ ہر ایک بندہ جب کسی کے لفظوں کو سنتا ہے کہ یار کتنے اچھے الفاظ میں اس نے دعا کی ہے، تو اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، درد ایک جیسا ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی تکلیف میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے اور دوسرا درد محسوس کر رہا ہے، بات نہیں کر پا رہا، درد دونوں کے پاس ہے، لیکن لفظوں کا خزانہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا۔ تو پھر بیان کیا حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تکلیف پر صبر کرنا رحمتوں کا سبب بنتا ہے۔ اس میں بھی اپنا اپنا ایک درجہ ہے۔ کسی کو بڑی سے بڑی تکلیف نہیں لگتی، کسی کو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی تکلیف لگتی۔ بندوں کا فرق ہوتا ہے ذہن کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے۔ اب بچوں کی تکلیف یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مجھے جو میں مانگتا ہوں وہ مل جائے، نہ ملے تو وہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ یہ بچوں کی بھی ہے، عام بندوں کی بھی ہے کہ جو ہم مانگتے ہیں وہ مل جائے۔ حالانکہ قانون میں بار بار بیان کرتا ہوں، قانون یہ ہے کہ سارے کام کے پیچھے اللہ کریم، جو چاہے وہ کرے، جو سمجھدار ہوگا وہ کسی کو نامینیٹ نہیں کرے گا اس کی وجہ سے یہ ہوگا، وہ اس لیے کہ کام کرنے والا تو اللہ کریم ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے۔ تکلیف پر صبر کرنا رحمتوں کا سبب بنتا ہے۔ اس میں بھی ایک بات آتی ہے، میرا ایک دوست بیمار تھا، میں نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس علاج کروا لو، کہنے لگا کام سے چھٹی نہیں ملتی۔ میں نے کہا دیکھو کام اپنی جگہ پر رہا، لیکن یہ بیماری تجھے کھا جائے گی۔ نہیں مانا، جب درم سے گرا، بیماری نے اسے لپیٹ لیا تو پھر چارپائی کا ہو کر رہ گیا۔ میں نے کہا یار پہلے ہی کروا لینا تھا نا، اب تو صرف یہ ہے کہ تم تکلیف میں مر سکتے ہو، اور جب تک مرو گے نہیں یہ سہو گے، اس سے پہلے ہی سوچ لیا کرو کہ یہ آیا ہے تو کرنا کیا ہے اس کا۔ تو کہنے لگے کہ تکلیف پر صبر کرنا رحمتوں کا سبب بنتا ہے۔ پستیوں کے پیچھے بلندیاں پوشیدہ ہیں، تیرا نفس ہمیشہ برے مشورے دیتا ہے ان کے خلاف عمل کر۔ یہ بھی سمجھنا بڑا مشکل کام ہے کہ ہماری کس بات میں نفسانی معاملات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، یا رحمانی بات ہے۔ ہر بندہ پیسہ کمانا چاہتا ہے، اچھا کیا کرے گا؟ پہلے غور و فکر کرنا کیا چاہتا ہے اور تیرا مقصد کیا ہے۔ جب وہ اس کا تجزیہ کرے گا تو زیادہ تر لوگ وہ دنیا کے مقابلے میں ہوتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے دنیا کے مقابلے میں ہوتے ہیں، وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتے کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تیرا نفس ہمیشہ برے مشورے دیتا ہے، ان کے خلاف عمل کر۔ میں اکثر اوقات کوئی بھی چیز کرتا ہوں تو میں پورا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یار یہ اس طرح، یہ اس طرح، یہ اس طرح۔
وہ ایکسپلین کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ جب مجھے کوئی کہتا نہیں یہ اس طرح سے اس طرح کر لیں تو میں اپنا ٹارگٹ بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس میں دنیا تھی کہ دین تھا، میرا مقصد کیا تھا. تو اس لیے انہوں نے کہا تکلیف پر صبر کرنا رحمتوں کا سبب بنتا ہے، پستیوں کے پیچھے بلندیاں پوشیدہ ہیں. تیرا نفس ہمیشہ برے مشورے دیتا ہے، ان کے خلاف عمل کر. یہ نصیحت تو تمام انبیاء کرام اور اولیاء کرام نے کی. ہر کوئی کہتا ہے کہ بھئی نفس کی شرارتوں سے بچو، لیکن پہلی بات پہچان کی ہے. کیا کوئی بندہ یہ پہچانتا ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں، جو میں عمل کر رہا ہوں، یہ کس لیے؟ ٹھیک ہے نا، میں بات کر رہا ہوں، میں بات آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ خود کو سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں. ہمارے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغ کرنے کا مقصد صرف اپنی اصلاح ہے، یہ نہیں کہ تو دوسروں کی اصلاح کرے گا. تبلیغ کرنے کا مقصد اپنی اصلاح ہے، کیونکہ جب تو دوسروں کو تبلیغ کرے گا تو وہ دیکھیں گے اس کے اندر اپنے بھی کوالٹی موجود ہے کہ گلیں کری جا رہے ہیں. جیسے ہم اکثر دوسرے مولویوں کو باتیں کرتے ہیں کہ یار کہانی سنان لگے ہوں گے، مسجد چینجی کرنا کھ نہیں ہوتا. اسے جو تبلیغ کرنے والا ہے دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ وہ خود بھی عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس کا کردار کیسا ہے. تو یہ تو نصیحت تمام انبیاء کرام اور اولیاء کرام نے کی ہے کہ تیرا نفس ہمیشہ برے مشورے دیتا ہے، ان کے خلاف عمل کر. جب بندہ پھنسا ہوتا ہے نا تب بھی دو طرح کے خیال آتے ہیں. ایک تو انہوں آندا کہ یار نا میں اے کتا سنا وہ کرتوتاں دا صلہ ملیا، یعنی اکثر اوقات اس کو یہ پیچھے سے دیکھتا آتا ہے. دوسری جگہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ شیطان ہوتا ہے نا. ایک جگہ ہم کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. اب کوئی بندہ کہے، اب اس کو قانون کو دیکھیں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو غار سور میں داخل ہو کر حضرت ابوبکر گھبرا کیوں گئے تھے، پریشان کیوں ہو گئے تھے؟ اللہ کے ولی تو نہیں ہوتے، اللہ کے ولی تو نہیں ہوتے. اب آپ اس کا جواب کیا دیں گے کہ اس نے کیسے منطق سے بات کی اور بات کو کہاں لگا دیا؟ ٹھیک ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ ان کو پریشانی آتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے. تو اللہ کریم خود فرماتا ہے. تو یہ کہاں پر لکھا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون میں ان کو خوف سے زمایا نہیں جائے گا. پھر دوسری بات، انہوں نے خوف اپنا کھایا تھا کہ حضور کا تھا، ان کو اپنی پریشانی تھی کہ حضور کی تھی. جب کوئی بات کرتے پھر سمجھنا پڑتا ہے کہ وہ کس اینگل سے بات کر رہے ہیں اور ہم نے کس طرح سمجھنی اور سمجھانی ہے. تو یہ تمام نصیحتیں جو انبیاء اور اولیاء کرام نے کی ہیں کہ تیرا نفس ہمیشہ برے مشورے دیتا ہے، ان کے خلاف کام کر. نفس کا مشورہ نہ مان، نبیوں اور ولیوں کا کہا مان. مشورہ ہمیشہ عقل سلیم والے سے کرنا چاہیے، مشورہ ہمیشہ عقل سلیم والوں سے کرنا چاہیے. سلامتی والی عقل، بردبار عقل، حکمت اور دانائی والی عقل. مشورہ ہمیشہ عقل سلیم والے سے کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے نفس کا مقصد یہ ہو کہ تو سمجھ لے کہ نفس اب مطمئنہ ہو گیا ہوا ہے، کہ تیرا یہ ہو کہ میرا تو نفس مطمئنہ ہو گیا، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں تو عقل سلیم کا مالک ہوں، کسی سے مشورہ کر تجھے جواب ملے گا. اور جب تیرا نفس یہ کہے کہ تو نفس مطمئنہ کا مالک ہے، اب تجھے مجاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. مجاہدہ خود رب کریم کروا دیتا ہے. وہ خود بندے کو آزما کر اسے کسی نہ کسی راہ پر لگا دیتا ہے. اپنے یار کے پاس جانا نہ چھوڑ، مرید کی عقل شیخ کی عقل کے ساتھ مل کر قوی ہوتی. کہتے ہیں عقل والوں سے مل کر عقلیں تیز ہوتی. تو عقل ملے گی، پھر دوسرا کو تیسرا کو چوتھا پھر پانچواں، تو عقل سے مل کر عقلیں تیز ہو جاتی. وگرنہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا. اللہ کے اس بیچارے کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ تیرا سوال قانون اور اصول کہاں پر کھڑا ہے. سوال تو سوال ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے یہ حدیث ہے، ان کا حدیث ہے، لیکن ہر حدیث پر ہم عمل کب کرتے ہیں؟
ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث کا مطلب کیا ہے، کتوں آئیے، مجہول ہے، اس میں کوئی منکر ہے، مسئلہ کیا ہے، پھر اس کے بعد ساری حدیثوں کے بعد ہم قانون رسول پر بات کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی ایک ہی حدیث بتا دے تو آپ اس پر، جیسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی بندہ ہدیہ دے گیا، تحفہ دے گیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں جن کا مفہوم ہے الہدایہ مشترکہ، کہ ہدیہ سب میں بانٹا جاتا ہے، ہدیے میں سارے شریک ہوتے ہیں۔ تو کسی نے آواز لگائی، حضرت تحفے تو سب کے لیے برابر ہوتے ہیں، ہدیہ تو سب کے لیے برابر ہے، کہتے لازمی نہیں اس پر عمل کرنا، اور گھر بھیج دیا۔ لیکن لازمی نہیں کہ اس حدیث پر عمل کرنا، کچھ باتیں مستحب ہوتی ہیں، کچھ ضروری نہیں ہوتی کہ ان پر اسی وقت عمل کر لیا جائے، اس لیے سکھانے کے لیے ان کو گھر بھیج دیا کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، ان کے لیے، میں سمجھتا ہوں کیا کروں۔ جب آپ کو کوئی آواز لگائے ایک حدیث سے تو آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ اس کا جواب بھی کیا ہے، یہ نہیں کہ سب کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتا مرید کی عقل شیخ کی عقل کے ساتھ مل کر کبھی ہوتی ہے۔ میں نے نفس کے بہت سے مکر دیکھے، وہ اپنے مکر سے اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دیتا ہے، وہ اپنے مکر سے اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دیتا ہے، تجھے ہمیشہ تازہ تازہ وعدے دیتا ہے جن کو ہزاروں بار اس نے توڑا ہوتا ہے۔ آپ نے کچھ نوجوانوں کو دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا ان کے متعلق، بڑی قسمیں کھائیں گے، یا اللہ آج تو بعد اسی غلط کام نہیں کرا، پھر کر لیتے ہیں۔ قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تم خود کو سمجھ نہیں پایا ابھی تک کہ تیرے سے ایسا ہونا ہی نہیں ہے، تو جتنی بار قسم کھائے گا پھر توڑے گا، کفارہ دینا پڑے گا۔ اسے قسم نہ کھا، کوشش کر۔ اور میں نے اس لیے اصول بنایا تھا کہ 24 گھنٹوں میں اچھا وقت گزارنے کی کوشش کریں، برائی نہیں چھوڑنی، نہ چھوٹتی ہے، بلکہ جب آپ اچھا وقت گزارنا شروع کر دیں گے برے وقت کو ٹائم نہیں ملے گا، برے کام کو ٹائم نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ ایک ہی نقطہ ہے، اگر آپ برے کام سے بچنا چاہتے ہیں تو اچھے کام اتنے کریں کہ برے کو کام کو ٹائم ہی نہ ملے۔ پھر جس چیز سے آپ تنگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں میرے گھر میں یہ چیز ہونی چاہیے، تو خود اپنی بھی اصلاح کر کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے غلط ہو رہا ہو، خود کو نہیں سمجھ رہا تو کہتے دوسرے سمجھ جائیں۔ بھائی دوسروں کو نہیں، خود کو بھی سمجھ، تو سمجھ جائے گا تو تو سمجھے گا اچھا وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور میں کیا چاہتا ہوں، کام ختم ہو جائے گا۔ ہم یہ نہیں سمجھتے، تو اس لیے کہنے لگے کہ میں نے نفس کے بہت سے مکر دیکھے ہیں، وہ اپنے مکر سے اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دیتا ہے، تجھے ہمیشہ تازہ تازہ وعدے دیتا ہے جن کو ہزاروں بار اس نے توڑا ہوتا ہے۔ ایک بات بڑی اس میں بھی پکی ہے نا کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے سارے ارادے بڑے بڑے اچھے ارادے ہیں، میرے بہت بہت اچھے ارادے ہیں، ہزاروں قسم کے ارادے ہوں، سارے مجھے معلوم ہے پورے نہیں ہونے، ارادے ہیں، اور کب اس پر عمل ہوگا یہ بھی مجھے معلوم نہیں۔ ہم صرف ارادے کر لیتے ہیں لیکن پورا کب ہوگا معلوم نہیں۔ پھر ارادے سارے کے سارے ہوتے بھی نہیں ہیں، پورے نہیں ہوتے، جس کا مطلب ہے اگر آپ نے ارادہ کرنا ہے تو اپنے آپ کو حقوق العباد پورا کرنے اور حقوق اللہ پورا کرنے کا کریں کہ بھئی میں نے ان پر زور کیسے لگانا ہے، اور اس میں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں بھی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس کا حق کتنا ہے۔ ہم اکثر و بیشتر حق میں ڈنڈی مار جاتے ہیں، کس کا حق ہے، ماں کا، باپ کا، دادے کا، پردادا کا، کس کا حق کیا ہے، جیسے وراثت میں کس کا کتنا حق ہے، اس طرح حق دینے میں بھی ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں کہ کس کا کیا حق ہے، اس لیے اس میں حق میں ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ میں جب جو کہ کہتے ہیں نا سوچا تھا نا، میں نے 51 سال سے لے کر 60 سال تک نا کوشش کرنی ہے حق کو پورے کرنے۔ میں نے کسی کا دینا ہے، لینا ہے، میرے ساتھ کیوں کوئی ناراض اور کس حیثیت سے ناراض ہے، یہ میں نے چیک کرنا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف ہے تو کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر میری وجہ سے ہے تو اس کے مسائل کیا ہیں۔ کوئی بندہ ویسے بھی ناراض ہو جاتا ہے نا، تو میں نے سارے نوٹ کیا کہ میرے رشتہ دار ٹوٹل یہ میرے ساتھ خوش ہیں کہ نہیں ہیں، اگر نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنے کار تھی، اپنے کار، وہ علیحدہ ایشو ہے، لیکن میری وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہوا
تو میں نے محسوس کیا اوور آل کہ میرے ساتھ حقوق العباد میں بہت کم مسئلہ ہے. اللہ کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا نا. اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. وہ تو کہتا 24 گھنٹے میرا ہی حق ہے, میں نے باہر نہیں کرنا, یکدم غافل سودم کافر. یعنی کہ حقوق اللہ کو پورا کرنا میرے نزدیک مشکل کام ہے. حقوق العباد قانونی اصولی طور پر ہو جاتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ بھائی لڑکے اور لڑکی کی شادی کر دو نا تو ماں باپ ہفتے میں ایک مرتبہ سے ملنے آ سکتے ہیں, یا وہ ہفتے میں ایک مرتبہ ماں باپ کو مل لیں. ٹھیک ہے, یہ پاس کا ہوگا نا معاملہ. اور جو سکے رشتے دار ہیں سال میں ایک مرتبہ, یہ قانون. ٹھیک ہے جی. اب اس میں آپ غور و فکر کر لیں, آپ اس میں سے باہر نہیں ہوں گے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں سے باہر نہیں ہوں گے. آپ اس کو اچھے طریقے سے پے کر سکتے ہیں. دیکھو اتنا مشکل نہیں. باقی یہ کہ ہم اپنی کیا کہتے ہیں کانسنٹ سے آپس میں ملن ملانے کے ساتھ, آپس میں کیا کہتے ہیں محبت کے ساتھ روزانہ آ سکتے ہیں, اس کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو قانون ہے وہ تو اتنا ہی ہے نا کہ مل جل کر بھئی اگر کوئی تکلیف تو نہیں آنے جانے میں. جیسے ماں باپ آگے ہیں لڑکی کے گھر میں تو ان کے گھر میں جگہ ہی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے بھائی آپ صبح رہیں گے رات کو نہیں رہیں گے, گھر جاؤ. تو میاں بیوی کا کمرہ ہے, جاؤ نکلو. مطلب شریعت نے تو بہت آسان دیا ہے. شریعت نے بہت آسان دیا ہے. اگر کوئی بچہ آپ نے پالنا ہے, ٹھیک ہے, تو بالغ ہونے تک آپ اسے یتیم کو پال سکتے ہیں. بالغ ہونے کے بعد وہ یتیم نہیں ہے. کچھ گورنمنٹ کی ذمہ داری, کچھ معاشرے کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو پھر کہتا ہے کہ نفس کی مکاریاں بھی قضائے خداوندی سے ہیں. ابھی میں نے جو بیان کیا تھا, یہ توفیق ملنا بڑا مشکل کام ہے, اور سارے کام کے پیچھے اللہ کی ذات ہے. اور اللہ مہربان ہو جائے تو پھر سارا کچھ مہربان ہے. پھر تو کون, میں کون, اس کی مہربانی پر. عجیب سسٹم ہے اللہ کریم کا کہ بندوں کو بندوں سے ہی رکھتا ہے. اور تو غیبت نہیں کرنی, چغلی نہیں لگانی, بہتان نہیں لگانا, فلانا نہیں کرنا, فلانا نہیں کرنا. اچھا کتا تعلقی بھی نہیں کرنا. 3 دن سے زیادہ تو ناراض بھی نہیں رہ سکتا. بند کے مارو, پجن بھی نہیں دینا کہ بھاگ جاؤ. رکھنا بھی ہے خیال, ٹھیک ہے. اور ایسے بھی نہیں کہ اوور زیادہ ہو جاؤ. ہم کسی کے حق میں پولرائزیشن ہو جاتی ہے, کوئی ماں کے ساتھ اچھا ہے, کوئی باپ کے ساتھ اچھا ہے, کوئی بہن کے ساتھ اچھا ہے, کوئی بیوی کے ساتھ اچھا ہے, یعنی وہ پولرائزیشن ہو جاتی ہے. وہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو سنجیدہ طبیعت ہو کے سوچنا چاہیے میں کس کا حق کیا کیسے ادا کر رہا ہوں. تو نفس کی مکاریاں بھی قضائے خداوندی سے ہیں, اور قضائے خداوندی ہی ان کا علاج کر سکتی, اس کی توفیق کے بغیر نہیں. لاکھوں ارادے ہیں مگر میں نے مین ٹارگٹ لے لیے ہوئے, سوچ لی ہوئے یا اللہ ہر دیکھنے والا, سننے والا, چاہنے والا جنت میں جائے. یعنی وہ ٹارگٹ جڑے اچھے کر کے نا میں لے لینے کہ میں اینا کچھ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, تے ایسرا کر سکنا. دیکھیں بیٹے, جو ہم کام کریں, ہم کسی کی مدد کریں یا اللہ کسی کی مدد کرے, فرق ہوتا ہے. جب اللہ کریم کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے نا تو وہ انداز ہی ہو رہے, ٹھیک ہے. اسی کرنا چاہیے تو اس طرح نہیں کر سکتے. ساڈے گلاں وچ وہ کی کہتا ہے مکاریاں, یاریاں, پھر ساڈا بھار پانا, ساڈا فلانا کرنا, یہ بہت کچھ ہے. لیکن اس کی مدد میں کچھ بھی نہیں. وہ جب وہ ارادہ کر لیتے تو پھر کام آسان بہت ہو جاتے ہیں. تو نفس کی مکاریاں بھی قضائے خداوندی سے ہیں, اور قضائے خداوندی ہی ان کا علاج کر سکتی ہے. نفس پہلے ایک معمولی کیڑا ہوتا ہے, اور علاج نہ ہو تو بڑھتے بڑھتے استہا بن جاتا ہے. اس لیے اللہ کا حکم ہے اسے پکڑ لے نہ ڈر. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام و تحیت و ثنا کے مقابلے میں جادوگر لوگ آئے اور انہوں نے رسیاں جو دیگر چیزیں تھیں, لاٹھیاں لوٹھیاں, ان پر جب جادو کیا تو وہ استہا بن گئے, شیر بن گئے, چیتے بن گئے, اور دوڑے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف. تو اللہ کے نبی تو ڈرنا, خوف نہ کھا, یہ جو تیرے ہاتھ میں ہے نا اسی طرح پھینک. جب آپ نے وہ سام مبارک پھینکا تو وہ استہا بن گیا. اس نے بس یوں کیا, منہ کھولا, اور جتنے تھے سب اس کے پیٹ میں, کوئی چیز میدان میں نہیں ہے, اور پھر کھڑا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں. جادوگر نے دیکھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کھا جائے, پیٹ بھی نظر نہیں آیا, بھرا بھی نہیں ہے, غائب کہاں ہو گیا. یعنی ایک سوٹے میں, ایک ڈنڈے میں, ایک اسام مبارک میں وہ چیزیں غائب کہاں ہوگی اتنی سی.
اور یہ ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، اس لیے وہ سجدے میں گر گئے۔ تو یہاں پر وہ چھوٹا سا حکم ہے نا، دیکھو پڑھنے کے لیے بھی پتہ ہونا چاہیے بات کہاں سے نکال لی ہے، ویسے تو سمجھ نہیں آنی کہ بات کہاں سے نکال لی ہے۔ خدا کا حکم ہے اسے پکڑ لے، نہ ڈر، تاکہ تیرے ہاتھ میں اسلحہ لاٹھی بن جائے۔ نفس نے ہمارے اندر دوزخ بڑکا رکھی، اے مرشد پاک تمہارا پھونکنا اس آگ پر قابو پا سکتا ہے؟ یہ مکار سمندر میری نظر میں بڑا لیکن تمہیں چھوٹا نظر آتا ہے۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شیطان جو ہے نا ہماری برائی کو بڑا کر کے دکھائے گا اور نیکی کو چھوٹا کر کے دکھائے گا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بخشش کر دیتا ہے، لیکن یہ کہیں نہیں آئے گا، یعنی عدل پاس نہیں آن دے گا۔ چھوٹی سی غلطی کرو اتنا بڑا دکھائے گا جیسے 5 وقت کی نماز بالکل زیرو ہو گئی۔ گناہ کو چھوٹا سمجھ، نیکی کو بڑا سمجھ۔ نیکی کرنے کو کبھی چھوٹا نہ سمجھ، نیکی ہمیشہ بڑی ہوتی، چھوٹی نہیں ہوتی۔ اسے نیکی کرنے کو بڑا سمجھیں لیکن محسوس کچھ بھی نہ ہو، یار ادا کی میں ٹکریں ہی ماری نہیں، چاہے لاکھ صحیح۔ میں نے آگے بتایا نا، جب میں نماز پڑھنے لگتا ہوں نا تو میں صبح اٹھا تو ٹروزر پہنا ہوا تھا نیچے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے ٹروزر پہنا ہوں گرم، اس کے اوپر شلوار پہنوں گا بھاری ہو جائے گا، تو میں اس طرح سے ہی نماز پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دل میں یہ خیال پیدا ہوا، پھر دل میں خیال پیدا ہوا نہیں، اور وہ خیال اس لیے پیدا ہوا کہ قرآن یاد آ گیا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب تم نے سجدہ کرنا ہے نا تو خوبصورت حالت میں کرنا۔ خذوا زینتکم اس لیے ہم نے رکھا ہوا نا ستر عورت کہ ابھی کتنا کپڑا پہن کر نماز پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ 2 کپڑے تو اوپر ہونے چاہیے، تیسری دستار پہن لیں، ٹوپی پہن لیں تو اچھا ہے۔ وہ اپنی جگہ پر تھی کہ ٹروزر پہن کا بھی ہو جاتا، لیکن میرے دل میں آیا کہ نہیں، کہ نماز میرا یرانہ ہے، نماز میری دوست ہے، نماز کو میں نے اچھا کر کے دکھانا ہے، تو میں جب اس سے یرانہ لگانے کی کوشش کروں گا تو مجھے ذرا پیارا لگنا چاہیے کہ اسے یہ نہ ہو من مغرا لایا گیا تو میں نے اپنی عقل کے مطابق اس کو ذہن میں رکھا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو میں نے پھر شلوار پہنی، دستار باندھ کے آرام سے اللہ اکبر۔ حالانکہ ویسے ہی پڑھ لیتا کچھ نہیں ہونا تھا، کیونکہ جس چیز کو میں اچھا لائک کر رہا ہوں، جس چیز کو اچھا لائک کر رہا ہوں کہ یار یہ میں پہن کے اچھا لگتا ہوں، تو کوئی بات نہیں، اس سے پڑھ لیں۔ جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، باہر والی دنیا کو چھوڑ دیں کہ باہر والی دنیا کیا کرتی ہے، جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، کپڑا آپ نے اچھا پہنا اس کو پہن کے نماز پڑھ لیں، لیکن جس کو دنیا اچھا سمجھتی ہے وہ اس کا مطلب ہے آپ کو اس کے سٹائل سے چلنا پڑتا ہے، وہ لازم نہیں ہے کہ اس کے سٹائل سے چلا جائے، آپ نے اپنے طریقے سے سمجھنا۔ تو اس لیے میں اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کر لیتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ نفس نے ہمارے اندر دوزخ بڑکا رکھی ہے، اے مرشد پاک تمہارا پھونکنا اس آگ پر قابو پا سکتا ہے؟ یہ مکار سمندر میری نظر میں بڑا لیکن تمہیں چھوٹا نظر آتا ہے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کا لشکر مختصر نظر آیا تھا، ان کو کم دکھانا مبارک تھا کیونکہ یہ اللہ کی رہنمائی کی وجہ سے۔ وہ جب بدر کا میدان لگا 313 تھے، ادھر 1000 تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا آئینہ درمیان میں سیٹ کر دیا کہ کافروں کو مسلمان زیادہ لگے اور مسلمان کو کافر تھوڑے لگے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کریم نے ایسی نظر پھیر دی کہ ان کو لگتا تھا یار اتنے مسلمان اور ادھر سے کافر گھٹ لگن کہ ایک نے مارنے سارے نے اڑ جانا، وہ ایسا تھی۔ تو اس لیے وہاں پر یہ بات کی گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کا لشکر مختصر نظر آیا تھا، ان کو کم دکھانا مبارک تھا تاکہ ڈر کڈو اڑا دیو پھڑ کے۔ جیسے اگر ہمیں دنیا چھوٹی نظر آنی شروع ہو جائے اور آخرت بڑی نظر آنی شروع ہو جائے، اس کا مطلب اللہ نے ہم پر مہربانی کر دی، ہمارے لیے چھوٹی کر دی ہے، وہ بڑی کر دی۔ اگر ہمیں یہ بڑی لگے وہ چھوٹی لگے تو پھر مسئلہ اور ہوگا۔ اس لیے جس کو یہ چھوٹی نظر آتی ہے دنیا، یہ پوری ہو جائے گی۔ حالانکہ ہم اپنے اپنے سٹیج پر نا ساروں کو دیکھتے نا کہ نہیں یار کس طرح انہوں کا گزارا ہوئے گا، یار ہم بھی اسی دور سے گزر کر آئے ہیں، سب کا گزارا ہو رہا تھا۔ یہ بچہ کبھی نہیں سوچے گا گزارا کیسے ہوگا، کس لیے یہ بچہ ہے، یہ نہیں سوچ رہا۔ اس کا باپ سوچ سکتا ہے پتہ نہیں اس کا کیا بنے، اس کا باپ سوچ سکتا ہے اس کا کیا بنے گا، لیکن بچے کو نہیں ہوتا، بچہ تو کھیل رہا ہے، اسے کیا لینا دینا۔ ہم بھی ایسے ہی تھے، لیکن جیسے جیسے بندہ بڑا ہو جاتا ہے نا کمزور ہو جاتا ہے، بے ایمان ہو جاتا ہے، یقین نہیں رہتا کہ ان کا اچھا ہی ہوگا، وہ یقین نہیں رہتا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کی مرضی، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔
اب آپ خود اندازہ کر لیں، کبھی بھی نوٹ کر لیں، جو میں بات کرنے لگا آپ اس کی تائید کیجیے گا یا سوچیے گا میں ٹھیک ہے۔ آج کل کے دور میں لوگ بچے کم کیوں لے رہے ہیں؟ بنیادی وجہ کیا ہے عمران؟ گزارا نہیں ہوگا۔ ہاں گزارا نہیں ہوگا، سیدھی سی بات ہے۔ وہ یہ نہیں لے رہے، پھر ٹینشن نہیں لینا چاہتے۔ دوسری بات، ٹینشن نہیں لینا چاہتے، بچے پالے کون؟ کیونکہ اب ہم علیحدہ علیحدہ سارے ہو گئے نا گھروں میں۔ جب گھروں میں سارے علیحدہ علیحدہ ہو گئے تو ایک بندہ اپنے گھر میں رہ رہا ہے، اس کے گھر بچہ پیدا ہو جائے، دوسرا بچہ پیدا ہو جائے، کہیں گے نہیں سنبھال لیں۔ اب ہم علیحدہ علیحدہ ہیں، ماں باپ ساتھ نہیں ہوتے، بعض کو کئی پرابلمز اور ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ سوچ لیتے ہیں۔ بندہ گھبرا گیا ہوا ہے، بندہ گھبرا گیا ہوا ہے، اسے ڈر ہے کہ پتہ نہیں یار ہم بچہ لیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ میں نہیں یہ کہتا کہ خوف غلط ہے یا صحیح، میں صرف واضح ایک بات کر رہا ہوں کہ لوگ ایسے ہیں کہ نہیں ہیں، ڈر گئے ہوئے ہیں کہ نہیں پاجی نہیں گزارا ہی نہیں ہو رہا، ایک بچے سے کتنے پیسے لگ دینے۔ لوگ ڈر گئے ہوئے ہیں کہ یار نہیں اب ہم نہیں کر سکتے۔ ڈر یہ تھا کہ یار پیسوں کی وجہ سے نہیں گھبرانا، رزق کی وجہ سے نہیں گھبرانا۔ ہاں تم یہ رکھو کہ میں اتنوں کو سنبھال سکتا ہوں، میں انہیں پورے کر لوں، یعنی میں ان کی تربیت اتنے کی کر سکتا ہوں، وہ ٹھیک ہے نقطہ نظر۔ روٹی کی وجہ سے نہیں تھا، لیکن ہمارا کیا ہے، روٹی کی وجہ سے۔ عورت کی صحت کا پرابلم ہو تب بھی ٹھیک ہے کہ اس کی صحت کا پرابلم ہے، لیکن روٹی کی وجہ سے ہم ڈر رہے ہیں کہ یار ان کا ایسے ہو جائے گا۔ اکثر و بیشتر میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیں امید نہیں ہے کہ ہمارا کچھ بن جائے گا، یعنی ہم اتنے ڈرے ہوئے ہیں، ہمیں امید نہیں ہے کہ ہمارا کچھ بن جائے گا، یہ ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کھانا خراب ہو جائے گا۔ امید نہیں ہے، رب کریم سے امید نہیں ہے۔ تو اپنی ذات کے لیے تو میں یہ سوچتا ہوں نا جب پیچھے کہ یار جو جس نے ہمیں اتنا پالا ہے تو آگے بھی پال لے گا، اسی نے کرنا ہے کام تو اس کا ہے۔ اصل چیز تو یہ لوگ ڈراتے ہیں نا۔ باہر کے ملک میں 10 بچے جو ان کو کوئی پرابلم، ان کو پتہ 18 سال کے بعد چلو جی گورنمنٹ سے ذمہ۔ یہاں پر ان کو معلوم ہے کہ بھائی اگر ہمارے گھر میں بیٹی بھی پیدا ہو جی تو جتنی دیر تک میں مردہ نہیں یا تھی مردی نہیں ہوتے کام ہی نہیں پورے ہونے۔ وہ اس لیے نہیں پورے ہونے، آگے سے آگے ہوتے وہ مر گیا جی چلو جی کڑی والوں جانا جی کھانا، وہ فلانا ہو گیا جی اور کڑی والے جانا، اور ویم پہ آ گیا ادھر گال دیو جی۔ یعنی ہمارے کام ہی ایسے ہیں، ہمارا جو کلچر ہے وہ ہمارا خود دشمن ہے۔ کسی کو ہمارا دشمن بننے کی ضرورت نہیں، ہمارا کلچر ہی ہمارا دشمن ہے۔ ہم خود ہی اپنے آپ کو قتل کرتے جاتے ہیں، مارتے جاتے ہیں۔ جیسے حضور علیہ السلام کو کفار کا لشکر مختصر نظر آیا، ان کو کم دکھانا مبارک تھا کیونکہ یہ اللہ کی رہنمائی کی وجہ تھا۔ جس شخص کا کامیابی میں خدا مددگار نہ ہو وہ سمجھ لے کہ اس کو خرگوش بھی شیر نظر آتا ہے۔ کتنی اچھی بات انہوں نے کی کہ جس شخص کا کامیابی میں خدا مددگار نہ ہو وہ سمجھ لے کہ اس کو خرگوش بھی شیر نظر آتا ہے، اور چھوٹا کام بھی بڑا نظر آتا ہے۔ جس طرح ہڈ آرام نو ہر کام چھوٹا جڑا نا بڑا نظر آتا ہے، کرنا نہ پائیے کدھر۔ اس لیے ہر وقت ہر کام میں اللہ کی نصرت طلب کرنی چاہیے۔ مبتدی کہتے ہیں جو ابتدا کرتا ہے سلوک کی راہ میں، مبتدی کو اپنا نفس ایک حقیر چیز نظر آتی ہے، وہ اس کی اصلاح کو معمولی بات سمجھتا ہے۔ غور سے سن لو، نفس نے بڑے بڑوں کو تباہ کر دیا۔ اس کی پہچان اہل حق ہی کا حصہ ہے۔ فرعون احمق تھا، اسے اس خوش نصیبی کا مستحق نہ سمجھا گیا۔ وہ تو احمق تھا، اس لیے اسے سمجھا ہی نہیں گیا کہ تم اس قابل بن۔ جو اپنے آپ کو خدا بنانے کے چکر میں اسے نہیں معلوم کہ اللہ زندہ حی و قیوم ہے، ایسے تو مر جانا، ٹھیک ہے۔ اس لیے پاجی میں کوئی نہیں جو خدا آگا، میں وہ جا کوئی نہیں جے تے تاڑے واسطے دعا کراں گا سارے دا کام بن جانا، قطن نہیں جے۔ خدا اللہ اللہ ہی، آپ سب کا اللہ آپ کا ہے۔ یقین مانے، رو کے منائے، اسے جیسے مرضی منائے، آپ نے منانا، خود منانا۔ آپ کہیں کہ ہم پر کوئی اور مہربان ہو جائے، یہ چھوڑ دیں۔ آپ دعا کریں یا اللہ بس تو ہی مہربان ساڑے تے ہو، اسی نہیں چاہتے ساڑے تے کوئی اور مہربان ہو، کیوں ہے تو ساڑے تے مہربان ہو۔ ہماری نظریں جب غیر اللہ کو ڈھونڈتی ہوتی ہیں تو اللہ کہنا میں نے چھڑ کے، مجھے چھوڑ کر کیوں، مجھے چھوڑ کر نہیں، تو نے ادھر ادھر دیکھنا، مجھے ساتھ رکھ۔ اس لیے ہم پہلے کہتے ہیں یا اللہ تیرے لیے جو کام کرنا تیرے لیے، دھوکہ دینے کے لیے نہیں کیا، منافقت سے نہیں کیا،
ٹھیک ہے, اپنے اندر کی حماقت سے نہیں کیا بلکہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا. اس لیے جو چیز بھی کرنی ہے سوچ سمجھ کر کرنی, ایسے نہیں کرنی. تو انہوں نے بڑی اچھی بات یہ کی کہ مبتدی کو اپنا نفس ایک حقیر چیز نظر آتی ہے, وہ اصلاح کو معمولی بات سمجھتا ہے. غور سے سن لو, نفس نے بڑوں بڑوں کو تباہ کر دیا اور اس کی پہچان اہل حق ہی کا حصہ ہے. فرعون احمق تھا, اسے اس خوش نصیبی کا مستحق نہ سمجھا گیا. ایک کیڑا جو درخت کی لکڑی میں پیدا ہوا وہ اس درخت کی ابتدا سے ناواقف ہے. لکڑی میں پیدا ہو ابتدا سے ناواقف ہے. ہماری عقل بھی حادث ہونے کی بنا پر حقیقت سے واقف نہیں. ہماری عقل بھی حادث, یعنی اللہ نے بنائی نا ساری عقل بھی, اپنے آپ نہیں بنی, اللہ نے بنائی ہے. انہوں اللہ کا نہیں پتا ہو سکتا, جنہیں بنائی ہے نا وہ نہیں پتا ہو سکتا. اسی وہ پیدا تو ہو گئے ہیں لیکن سانو ابتدا کا نہیں پتا کہ کی معاملہ ہے سارے نام. ہماری عقل بھی حادث ہونے کی بنا پر حقیقت سے واقف نہیں ہے. عقل ایک مجرد چیز ہے جو کیڑے کی شکل میں متشکل ہو سکتی ہے. عام انسانوں میں بھی عقل جو صرف عالم کے حدوث کا ادراک کر سکتی ہے, اس کا علم تقلیدی ہوتا ہے جو کہ حقیقت تک نہیں پہنچتا اور انسان اس سے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے. تقلیدی کا مطلب یہ کہ ہم سارے بیٹے لائی لگ ہوتے ہیں, مختلف لوگوں کی باتیں سنتے ہیں اور اس میں لائی لگ ہوتے ہیں, ہماری اپنی عقل کام نہیں کرتی. ہم دوسروں کے الفاظ لیتے ہیں, سوچتے ہیں اور آگے بڑھا دیتے ہیں, ہماری عقل کام نہیں کرتی. اگر ہماری عقل کام کرے تو ہمیں خود فارمولے نظر آئیں. ہماری عقل کام کرے تو ہمارے اندر جو ہے معرفت پیدا ہو جائے. تقلیدی روش نہ اختیار کرے. جیسے میں کیا کرتا ہوں کہ میری آپ نے تقلید نہیں کرنی بلکہ رسول اللہ کی تقلید کرنے پر, اتباع کرنے پر آپ کا درجہ بڑھ جائے گا. کیونکہ مرشد نے تو کام کرنا ہے لیکن اس نے بھی تو سکھایا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اس لیے ہر بندہ سونے سے پہلے ضرور عرض کیا کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں, اور یہ سمجھ کر کہ میں گنہگار ہوں, مجھے دیدار نہیں ہو سکتا, یہ نہیں کہنا. کیونکہ نبی کریم گنہگاروں کے بھی ہیں اور نیکوکاروں کے بھی. اس لیے اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر دعا کرنے سے باز نہیں آنا. میری بات سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے بیٹا؟ کیونکہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے دیدار ہو. ہم ہیں ہی نہیں قابل, تو جتنا مرضی قابل ہو جا قابل نہیں ہے. لیکن تو نے کہنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ تجھے کہنا کیوں چاہیے, اس لیے کہنا چاہیے کہ دیکھ تیرے محبوب ہیں, تو ان کا امتی ہے, وہ تیرے رسول ہیں, تیرا حق بنتا ہے ان کے آگے عرض کرنا. تو قابل ہے یا نہیں ہے, وہ تجھے قبول کر لیں تو قابل بن جائے. یہ ویسے میرا ایک وجدانی نقطہ تھا, ایک میں نے کمنٹ بنانا تھا, لیکن میں نے ویسے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ بھئی آپ ہر رات کو سونے سے پہلے یہ ضرور عرض کریں. اس سے ایک بات تو یہ ہو جائے کہ آپ رسول اللہ سے بات کریں گے, کیونکہ پہنچانے والا تو بیٹے اللہ کریم ہی ہوتا ہے نا, ان تک بات پہنچ جائے. لیکن جب آپ یہ عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں, اس میں سے آپ گنہگار ہیں سے آگر ہیں. اب فرض کریں کوئی بھی مکے مدینے جاتے ہیں, وہ سارے نیکوکار ہی جاتے ہیں, یہاں جانا بند کر دیں, سارے ہی جاتے ہیں کیونکہ نبی ان کا بھی ہے, اور جو نبی ان کو وہاں تک لے جا سکتا ہے وہ اپنا دیدار بھی کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, جو اللہ کریم ان کو وہاں تک پہنچا سکتا ہے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا. اور یہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا بے شک اس نے مجھے دیکھا, کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں نے آپ کو آسان لفظوں میں بتایا کہ آپ سونے سے پہلے ضرور اپنے نبی کو یاد کر کے سویا کریں اور ساتھ میں عرض کر دیا کریں کہ یا رسول اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اور اس کو مد نظر نہیں رکھنا کہ آپ گنہگار ہیں یا نیکوکار ہیں, بس آپ کا کام عرض کرنا ہے. جیسے نیک بندہ بھی اللہ کے آگے عرض کر دیتا ہے یا اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما, اور گنہگار بھی عرض کر دیتا ہے یا اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما. تو یہ رزق بھی مانگنا چاہیے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ علم تقلیدی میں نے جو آپ کو بات کی ابھی سرکار کے بارے میں, تو یہ میں نے آپ کو ایک فارمولا یا آپ کو ایک وظیفہ دیا کہ آپ یہ کر لیا کریں.
لازمی نہیں کہ دیدار ہو جائے، اور ناممکن بھی نہیں کہ نہ ہو سکے، ایسا بھی نہیں ہے، تو حدیث واضح ہے تو ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے میری تقلید میں نہیں یہ بات کی، میں نے آپ کے اندر جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ تقلیدی وہ ہوتا ہے جو ہڈ رام بس کے اندر میں اینجی اے مننی گل سمجھنا نہیں، میں نے آپ کو فارمولے سے سمجھایا تاکہ آپ قانون اصول سمجھ کر بات کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو جو عقل ہوتی ہے تو کہتے کہ جو حقیقت تک نہیں پہنچاتا انسان سے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تقلیدی علم ہے جہالت اور دیوانگی کی بے عقلی بہتر ہے، تقلیدی علم سے جہل اور دیوانگی کی بے عقلی بہتر ہے، اس لیے ناقص عقل جس چیز کو اچھا سمجھے اس کو برا سمجھنا چاہیے۔ جڑا عقل دا انا ہوئے، جڑا چیز سمجھتا ہے، میں بڑا سوچتا ہوں کہ یار اس کے پاس یہ گاڑی ہے، میں کہتا ہوں میرے پاس ہونی نہیں چاہیے، مجھے ابھی چاہیے نہیں، جب چاہیے ہوگی لے لیں گے، ابھی نہیں چاہیے۔ میں اس مقابلے میں آتا ہی نہیں کہ یار میں مقابلہ کروں، کیونکہ جب مقابلہ کرنے میں بیٹے آ جائیں گے پھر تو بڑی چیزوں کو مقابلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ ایسے اوپر ہوں لوگ آپ کو مقابلہ کریں کہ ہمیں اس طرح سے۔ واضح بھائی اس دن آئے تو مجھے کہنے لگے، اوپر آ کے بیٹھے تو میں نے کچھ باتیں کی تو کہنے لگے سائیں 20 سال ہو گئے ادھر آتے ہوئے، حالے بھی وہ جہ تڑا کمرہ ہے، وہ جہ تڑا معاملہ ہے، وہی چیزاں تڑے نے 20 سال تو جڑا تسی اے سی لوایا نا، 20 سال تو میں ہی دیکھتا پہ انجی لگا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے نہیں ایسا محسوس ہوا کہ یار 20 سال تو یا اتنے تو ہیں، کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا کہ کب سے کب تک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا دیکھے کہتے دیکھو نا اپنا تو سوچتے ہی نہیں، میں دل میں سوچتا ہی میں اپنا ہوں، کتنا بیوقوف ہے، میں سوچتا ہی اپنا ہوں، اس لیے یہ ایسا حال رکھا ہوا ہے سکون کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ورنہ بندہ سوچتا ہے کہ یار میں ساری چیزیں قیمتی لگوا لوں تو فائدہ کیا، یہ مجاہدہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس نے ایسے ہیٹر لگا کے رکھ دیے، مجاہدے میں بیٹھا بندہ اچھا نہیں لگتا۔ ہم سکھ چاہتے ہیں، ٹھنڈا پانی گرم پانی ٹھنڈا پانی، ہم یہ چاہتے ہیں، مجاہدہ نہیں کرنا چاہتے۔ اے تاڈے مجاہدے لت ماری کسی نے لیکن ہمیں بھی نہیں سمجھ آتی، سردی ہے لگا رہنا چاہیے، میں ویسے کہہ رہا ہوں۔ اسے ناقص عقل جس چیز کو اچھا سمجھے اس کو برا سمجھنا چاہیے، ناقص عقل جسے آب حیات سمجھے وہ دراصل زہر ہے، اور جسے زہر سمجھے وہ آب حیات ہے۔ ناقص عقل والا انسان اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے، تمہیں چاہیے کہ منہ پر تعریف کرنے والے کو دور کر دو، منہ پر تعریف کے سرمایے کو نیکیوں سے کسی مفلس کے سپرد کر دو۔ عقل جس چیز کو عزت سمجھتی ہے وہاں سے گریز کرو، کیا میں نے عزت مل دی پئی۔ ورنہ ایک اور بات ہے، کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر آپ کو اللہ کریم چلا رہا ہے اور آپ کو یہ سوچ ہے تو کہیں پر بھی آپ کو بھٹکنے نہیں دے گا، وہ خود ہی آپ کو ٹھوکر لگوائے گا۔ جہاں تسی ذرا تھوڑے جے تیز ہونے کی کوشش کرو گے نا، ایویں ٹھبی ٹھبی پے گی، تھلے ڈگو گے، پھر چلو پھر دوبارہ تو وہ آپ خود ہی آپ کو سیٹ کر دے گا، آپ کو متکبر بھی نہیں ہونے دے گا، کرنا اسی نے ہے۔ جو بندہ اس کے حوالے ہوتا ہے نا، نبیوں کو کس نے سکھایا؟ رب کریم نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ فرما دیتے محبوب ابسا وتولا، کون سکھانے والا تھا؟ اللہ کریم۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں ریمارکس آئے، کون سکھانے والا تھا؟ اللہ کریم۔ حضور کو مال غنیمت میں سے 5واں حصہ دلوانے والا کون تھا؟ اللہ کریم۔ ہر طرح سے مدد کرنے والا اللہ کریم ہی ہے۔ اس لیے جو بندہ نیک نیتی سے اللہ کی راہ پر چل رہا ہو تو چلانے والا اللہ کریم ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھے یار میں ایسے تو ایسے نہ سمجھ، جیسے تیری ایسی تیسی ہو جائے گی نا تو خود ہی سمجھ جائے گا، چلانے والا خود اللہ کریم ہے، تجھے اوپر نیچے کر کے نا خود ہی سمجھا دے گا، ہاں ٹھیک ہے ہن والے ہن چین ہی بس اسی ہیں جنہوں اتنے کر دی کسی تھا کر دی، اس کی مرضی چلتی ہے جیسے مرضی کر دیں، اس لیے اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوا جاتا، آجی بہتر۔ ہم جو کچھ بھی ہیں وہ اللہ کریم کی وجہ سے، اگر ہماری پوری پڑ جاتی ہے تو اللہ کریم کی وجہ سے، ہمارے کام بن جاتے ہیں تو اللہ کریم کی وجہ سے، ہماری اپنی کوئی اوقات نہیں۔ اور یہی چیز میں آپ کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ مرشد کو نکال کر، جو تعلیم دے رہا ہوتا ہے اس کے تاثیر بھی اندر جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب کوئی مزدوری کر رہا ہوتا ہے نا اللہ کریم کے دین کی، تو اللہ کریم اس کے اندر سے وہ چیزیں
باہر نکالتا ہے جو دوسروں کی خوراک ہوتی ہے، اس لیے ان کو خوراک ملتی رہتی ہے۔ ہماری روح کی خوراک ہے نا، یہ ذکر کرنا، یہاں پر بیٹھنا، یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ ہم یہاں پر آ کر اپنے دماغ کو تسلی دے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، خود کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کریم ہماری مدد فرمائے، اور ہر حال میں فرمائے، اور ہر کام میں ہماری مدد فرمائے، ہمیں کبھی بے آسرا نہ کرے، نہ ہونے دے، ہماری توجہ کسی طرف نہ جائے، ہماری توجہ اسی طرف لگی رہے، ہمارا ایمان ایسا ایمان ہو جو دوسروں کو بھی ایمان دیتا نظر آئے، ہم رسول اللہ کے امتی بن کر دکھائیں، ہر رات کو ان کے آگے عرض کرتے نظر آئیں، یا رسول اللہ آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ہماری مدد فرمائیں، ہمارے حال پر ترس کھائیں، آپ کو رسول اللہ بنایا ہے، ہمارا نبی بنایا ہے، اور ہم آپ کے امتی ہیں، اور امتی کا فخر ہے کہ وہ آپ کا دیدار کرے، جیسے جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے ہم اسے بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اور اپنی حقیقت حیثیت کو بھی جاننا چاہتے ہیں، اور اللہ کریم کے بس میں رہنا چاہتے ہیں۔ توفیق اس کی ہماری رفیق بن جائے تو کام ہمارے بنتے چلے جائیں گے۔ یا اللہ مہربانی فرما، ہر دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے، ہمیں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے۔ آسرے سہارے پیدا فرما، ہمارے سینے کشادہ فرما، ہماری نسلوں کی خیر فرما، ہمیں آگے سے آگے بڑھنے والا بنا، سوچے دینے والا بنا، استقامت عطا فرما، آمین برحمتک یا